السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، ہم جب پچھلے گزشتہ ہفتے ہم جب اسی پروگرام میں موجود تھے اور آج جب 28 دسمبر کو ہم یہ لائیو پروگرام کر رہے تھے، اس پروگرام کے اس ایک ہفتے کے دوران کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جس کو یقینی طور پہ قابل ذکر ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن سردی بڑھ گئی ہے اور سردی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ تو سردی اپنی جگہ ہے، لیکن کاروبار میں بھی جو ہے کافی مندی آ رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اس کی وجوہات جو ہیں وہ شاید کرونا وائرس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے SOPs کی وجہ سے مختلف اضلاع میں مختلف اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے۔ کچھ مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں، کچھ علاقے بند ہو رہے ہیں۔ آج بھی جیسے ضلع غریبی کے 7 یونین کونسلز میں جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیے گا۔ یقینی طور پر اس میں کچھ مارکیٹ بھی شامل حال ہوں گی جن کو کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن 15 دن کے لگایا گیا۔ 15 دن کے لیے وہاں پر نقل و حمل کے لیے بالکل جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یہاں پر جو تاجر برادری ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں، درمیانے تاجر ہوں، چاہے وہ بڑے تاجر ہوں، یہ تمام کے تمام تاجر و صنعتکار جو ہیں ان کی ایک ہی شکایت ہے کہ SOPs کے نام پہ انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، یا جو ایک بے روزگاری کی شرح ہے، وہ بے روزگاری کی شرح میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کو اسنیچنگ کی جانب جو ہے لوگ کافی بڑھ گئے ہیں، اور ڈکیتی چھینا چھپٹی کی جو صورتحال ہے اسے یقینی طور پہ جو مارکیٹ سے جو پبلک آتی ہیں ان کو بھی محفوظ نہیں ہے، دکاندار محفوظ نہیں ہیں، تمام کے تمام لوگ جو ہیں اس باتوں سے بھی پریشان ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک نیا نظام نافذ کرنے کی کیا گیا ہے جس کو کہ ای پورٹل کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں تقریباً 4 سے 5 جو ٹیکسز ہیں، میونسپل ٹیکسز ہیں، ان کو یکجا کر کے جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ اور اس پہ گزشتہ دنوں جو ہم نے اطلاع آئی ہمارے پاس کہ کچھ زور و زبردستی کے ساتھ کچھ مارکیٹیں بھی بند کی گئیں اور اس مارکیٹوں کو رجسٹرڈ کروایا گیا، رجسٹرڈ کرانے کے بعد کھولا گیا۔ کیا صورتحال ہے، ہم اپنے مہمانوں سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ دراصل اس کے در حقیقت پس منظر جو ہے اس کا کیا ہے، اور کچھ صورتحال جو ہے SOPs، اس کے علاوہ کاسٹ آف ڈوئنگ، اس کا بے روزگاری، ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اس پروگرام کو جن مہمانوں نے آج زینت بخشا ہے، سب سے پہلے میں ان سے آپ کا تعارف کراتے چلوں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب جاوید شمس صاحب، کافی نون شخصیت ہیں اور ہمارے ساتھ یقینی طور پہ آپ نے بہت مرتبہ دیکھا بھی ہوگا۔ یہ ہے صدر انجمن تاجران سندھ۔ تھینک یو فار کمنگ۔ تھینک یو۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب سید اختر شاہد صاحب، یہ ہے چیئرمین حیدری مارکیٹ ایکشن کمیٹی۔ تھینک یو فار کمنگ سر۔ اور میرے تیسرے مہمان ہیں جناب کاشف صابرانی صاحب، جو کہ سینئر نائب صدر ہیں سندھ تاجر اتحاد۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ کا بھی بہت شکریہ سر کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور آپ حضرات کے آنے کی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ اس درحقیقت پس منظر کیا ہے، یہ جو بھی صورتحال ہم نے بتائی۔ ناظرین، اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن چھوٹے سے یہاں پہ ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، رپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ملک کی معاشی صورتحال میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا نے عالمی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان میں بھی کرونا وائرس کی وبا کی دوسری لہر نے تباہی مچائی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے اپنی تئیں احتیاطی تدابیر کو بروکار لایا ہے، لیکن عوام اور تاجروں کی جانب سے حکومتی الرٹ کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے اسپتالوں میں گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ گو کہ انتظامیہ کی جانب سے مختلف علاقوں میں جرمانے اور کاروبار کو بند کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کاروباری حلقوں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ عوام حکومت سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے حکومت اور عوام تاجروں کو تو ڈرا رہی ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کی جانب سے سیاسی جلسے اور جلوسوں سے کیا کرونا نہیں پھیل رہا ہے؟ تاجر و صنعتکار بھاری جرمانوں اور غیر ضروری طور پر کاروبار کو بند کرنے پر سراپا احتجاج ہیں، جبکہ کچھ تاجروں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے کچھ لوگ مالی مفادات کی عوض سہولت دیتے ہیں۔ ایک جانب کرونا وائرس کی وجہ سے کاروبار کی رفتار سست ہوئی ہے، جبکہ دوسری جانب گیس کی کمیابی نے صنعتوں کا پہیہ جام کر دیا ہے، اور صنعتکار پریشان ہیں کہ وہ برآمداتی آرڈرز کو وقت پر کیسے پورا کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھتے ہیں، ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے انٹرو میں بھی کہی تھی بات کی، جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں کرونا وائرس تو سارے وائرس تھے، اس کے علاوہ کچھ تاجروں کو کچھ شکایتیں ہیں۔ ان شکایتوں میں کیا شکایتیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ کیا کیا جو ہے اپنے شکوے اور گلے جو ہے وہ یہاں اظہار کرتے ہیں۔ جاوید شمس صاحب، آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، صورتحال وہیں کی وہیں ہے، یعنی ہمیں بہت حد تک یہ تو بتایا جا رہا ہے جی کرونا یہ کر رہا ہے، کرونا یہ کر رہا ہے، اموات ہو رہی ہیں اور لوگوں میں جو کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن جب ہم مختلف سیاسی جماعتوں کے اجتماعات دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے عید ملن پارٹیاں چل رہی ہیں، جیسے سالگرہیں منائی جا رہی ہیں، جیسے ویڈنگ اینیورسریوں کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ وہاں کرونا نہیں آتا، کرونا ان حدودوں سے بہت دور چلا جاتا ہے، وہ دب جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ وہ SOPs کا خیال کرتے ہیں، لیکن ڈی سی صاحبان، AC صاحبان،
اپنی بیلٹیں باندھ کے اپنی ٹائیاں سیدھی کر کے تاجروں کے پیچھے ہاتھ پیر دھو کے اور سینیٹائزر لگا کے لگے ہوئے، اور کبھی ہماری مارکیٹیں بند کر دیتے ہیں، کبھی ہماری دکانوں کو تالے لگا دیتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے ریوڑ کی طرح مارا جا رہا ہے جس طرح کسی کو بیابان میں لے جا کے مارا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت شکریہ جناب ڈی سی سینٹرل صاحب کا کہ جنہوں نے تڑپتی سسکتی ہوئی تاجر برادری کو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر بہت برے طریقے سے جو ہے جھنجھوڑا ہے، اور ایک ایسا ای پورٹل سسٹم ہم پہ نافذ کرنے کی کوشش کی ہے جس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ڈی سی سینٹر نے نہیں لگایا گا، یہ تو آپ کی وزارت کی طرف سے، حکومت سندھ کی طرف سے نافذ ہوا نا۔ حکومت سندھ کی طرف سے بلال بھائی اگر کوئی ٹیکس لگایا ہوا ہے تو کیا جتنے بھی جیت کے آنے والے ہمارے ممبران صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، کیا وہ آن بورڈ نہیں ہو سکتے؟ کیا وہ اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکتے؟ ایسی کون سی اطلاعات ہیں، ایسے کون سے حسابات ہیں جن کا کوئی نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی چل رہی ہے، اس پہ نافذ العمل بھی ہو رہا ہے، اور اس پہ ہمارے ساتھ یقین کی حد تک آپ بلیو کریں آپ اس بات کو کہ ہمیں دھونس و دھاندلی کے ذریعے زبردستی جو ہے وہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس پہ آئیں، اور ہم نہیں آئیں گے، ہم نے منع کر دیا۔ اس کی تفصیلات بتا دیجئے نا کہ اس میں کون کون سے ٹیکس ہیں، کتنے پیسے فی دکان لے رہے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ دیکھیں ای پورٹل سسٹم جو انہوں نے نافذ کیا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، اس میں چند ٹیکس ایسے تھے جو سائن بورڈ کا تھا، شاپ ٹیکس کا تھا، جنریٹر رکھنے کا تھا اگر کوئی رکھتا ہے، یہ وہ 3 ٹیکس ایسے تھے جو ہم آلریڈی پے کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی میونسپل ٹیکس بھی ہے، پروونشل ٹیکس بھی ہے۔ دیکھیں وہ تو ہم آلریڈی جو ہے کچرا اٹھانے کا ٹیکس، پانی کا ٹیکس، تو ہم وہ سیوریج کا ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ ہر دکاندار چاہے پانی ملے نہیں ملے، سیوریج کا نظام ہو نہیں ہو، ہم وہ پے کر رہے ہیں۔ وہ تو KWSB کو کر رہے ہیں نا؟ بالکل کر رہے ہیں نا سر، وہ اسی نظام کا حصہ ہے نا، کہیں کسی اور ملک سے تو نہیں ہے۔ اس میں ایڈیشن کیا ہے اور کون سا نیا ٹیکس ہے؟ انہوں نے ایک نیا سسٹم کیا ہے کہ جی شہر میں جو پوری روڈوں کے اوپر جو کچرا جمع ہوتا ہے، جو گاد ہوتی ہے، جو گندگی ہوتی ہے، اس کے بھی ذمہ دار آپ ہیں۔ کون دکاندار؟ تاجر۔ وہ کیسے؟ وہ تاجروں کو یہ کہتے ہیں کہ جی اس سسٹم کو صاف کرنے کے لیے ہمیں آپ سے مالی مدد چاہیے، اور وہ مدد اس طرح چاہیے کہ بزور طاقت چاہیے۔ آپ آئیں، اس پہ رجسٹرڈ ہوں، اپنا NIC نمبر دیں، پھر وہ ایک کوڈ آپ کے موبائل پہ آئے گا، پھر اس کو ڈی کوڈ کریں گے، اس کے بعد وہ پھر آپ کا لاگ ان نمبر آ جائے گا، پھر آپ ہمیشہ کے لیے اس میں رجسٹرڈ ہو جائیں گے۔ تو کیا دیں گے اس کے عوض آپ؟ اس کے عوض جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں جی، پانی آپ کے نلوں میں نہ پہلے آ رہا ہے نہ اب آئے گا، نہ سوریج کی لائنیں کلیئر ہوں گی، نہ ٹوٹے ہوئے روڈ صحیح ہوں گے۔ ایون یہ کہ شہر کی تمام بڑی مارکیٹوں کے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے جہاں خواتین اور جینٹس جا کے جو ہے واش روم کو استعمال کر لیں، پبلک ٹوائلٹ نہیں ہے، پبلک ٹوائلٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جہاں ہے بھی وہاں بھی دوسرے مقامی لوگوں کا قبضہ ہے، صوبائی گورنمنٹ یا بلدیاتی نظام کے لوگ وہاں موجود نہیں ہیں۔ میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت وزیر بلدیات صاحب کو ایکشن لینا چاہیے، ایڈمنسٹریٹر کراچی لائق احمد صاحب کو اس پہ فوری ایکشن لینا چاہیے، اور تاجر برادری کے ساتھ اس ظلم کو سنیں۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں کراچی چیمبر کو ایک مرتبہ پھر کہ انہوں نے فوری طور پہ اسمال ٹریڈرز کے چیئرمین جناب مجید میمن صاحب نے ملاقات کی، اس کے بعد آج الحمدللہ ایک نوٹس جاری ہوا ہے، ایک لیٹر جاری ہوا ہے ڈی سی سینٹرل صاحب کو کہ آپ آئیں کراچی چیمبر اور اس حوالے سے اپنا موقف پیش کریں۔ ٹھیک ہے جی سر۔ حیدری مارکیٹ بھی سینٹرل میں ہی آتا ہے، اور سنا کہ حیدری مارکیٹ میں بھی کچھ مسئلے مسائل ہوئے، سرینا موبائل مارکیٹ میں ہوئے، کیا ہوا وہ؟ دیکھیں حیدری مارکیٹ کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر سینٹرل سے ابھی 2 ہفتے پہلے ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے اس ایپ کے حوالے سے بڑا ہی پازیٹیولی بڑے اچھی بات چیت کی تھی، بڑے سبز باغ دکھائے تھے۔ اور ان کی گفتگو کے بعد ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا اس نوٹیفیکیشن کا امپلیمنٹیشن سندھ گورنمنٹ نے اگر کیا بھی ہے تو وہ صرف سندھ میں ہوگا، پورے کراچی میں ہوگا، یا صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہوگا؟ اور اگر صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہوگا تو صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کیوں ہوگا؟ بقول علامہ اقبال کے کہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ، تو صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل کی کاروباری برادری نے ایسا کیا قصور کیا ہے کہ اس کا امپلیمنٹیشن اس پر ہوگا، جبکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بری طریقے سے تباہ اور برباد ہے۔ نارتھ احمد آباد جو کبھی فیڈرل کیپٹل کے طور پہ ڈیزائن کیا گیا تھا، آج اس کی سڑکیں، اس کا سیوریج کا نظام، انفراسٹرکچر تو میں سمجھتا پوری کراچی کا خراب ہے، بہت بری طریقے سے برباد پوری ہوا۔ کراچی تقریباً افیکٹو ہے۔ تو اس میں ڈی سی صاحب نے ہم سے یہ کمنٹ کیا تھا کہ ٹھیک ہے جی، کنسرن ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے ہمیں اپنا اعتماد میں لے گا اور ہمارے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرے گا اور ہمارے نقطہ نظر کو شامل کرے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ بڑی بدقسمتی سے 21 دسمبر کو انہوں نے سرینا موبائل مارکیٹ جو کہ سیکنڈ لارجسٹ مارکیٹ آف کراچی ہے اس کو، اور حیدری میں ہمارا ایک مال ہے، اس کو سیل کر دیا، SOPs کے نام پہ سیل کیا،
یقینی طور پہ وداؤٹ انفارمیشن، وداؤٹ نوٹس. ٹھیک ہے، لیکن اگر ایس او پیز کے نام پہ انہوں نے وائلیشن ہو رہا تھا کیا تو ہمیں کوئی اختلاف کرنے کا حق نہیں ہے، وہ صحیح کیا انہوں نے. لیکن انفارچونیٹلی اس کا ڈرا بیک جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ڈی سیل کرنے کے لیے باقاعدہ وہاں پہ بلیک میلنگ کی گئی اور ان کو یہ پریشرائز کیا گیا کہ آپ ای میونسپل ٹیکس میں اپنا اندراج کرائیں گے تو اس کو ڈی سیل کیا جائے گا. ایک مال نے تو انفارچونیٹلی ان کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت کی، لیکن لکلی کمشنر کراچی، میں ان کا بڑا شکریہ ادا کروں گا شیخ صاحب نے، انہوں نے مجھے ٹائم دیا، پرسنلی میں ان سے جا کے ملا اور جب اس حوالے سے میں نے اس پوائنٹ کو ان سے ریز کیا تو انہوں نے امیڈیٹلی ڈی سی سینٹرل کو رابطہ کر کے سرینا موبائل مارکیٹ کو ڈی سیل کرایا، جس پہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بات کو سنا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ وہ ڈی سی سینٹرل کو اس حوالے سے آن بورڈ لیں گے اور یہ جو ایشو ہے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن بات وہی ہوتی ہے نا کہ یہ تو ریونیو کا مسئلہ تو نہیں ہے، تو کمشنر کراچی کہاں سے وہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ٹوٹلی طور پر لئیق احمد صاحب، ایڈمنسٹریٹر کراچی، جو کہ چونکہ ایک ڈپٹی کمشنر ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں ڈسٹرکٹ کے، تو یہ تو ان سے کنسرن ہوتا ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ریونیو کا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں کمشنر کراچی جو ہے وہ کوئی مسائل کو حل کر سکتے. ٹیکنیکلی بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن چونکہ انفارچونیٹلی ڈی سی سینٹرل جو ہیں وہ اپنے اسسٹنٹ کمشنر کے ذریعے یہ مارکیٹوں کو اس طریقے سے پریشرائز کر رہے ہیں تو اس لیے ہم نے ان سے رابطہ کیا. لیکن جیسا کہ جاوید شمس صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم بہت زیادہ تھینکسفل ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے، جس کو ہم آن بورڈ لے چکے ہیں اور انشاءاللہ کل یا پرسوں میں ہم ایڈمنسٹریٹر سے بھی اس حوالے سے رابطہ کر رہے ہیں. ڈی سی سینٹرل جو ایڈمنسٹریٹر بھی سینٹرل کی، ان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کیا کہا آپ سے؟ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ آپ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں، یہ ٹیکس آپ دیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل کو ہم ایک ماڈل ڈسٹرکٹ بنائیں گے اور آپ اس ٹیکس کے ذریعے جو بھی آمدنی ہوگی. اس ٹیکس میں کیا کیا ہے، کون کون سے ٹیکس ہیں؟ اس ٹیکس میں جیسا کہ جاوید صاحب نے آپ کو بتایا کہ نیو انسائن کا ٹیکس ہے، جنریٹر رکھنے کا ٹیکس ہے، ٹریڈ لائسنس ہے، یہ ساری چیزیں تو ہم یوز ٹو ہیں ہی دینے کا اور ایئرلی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس کی ڈرا بیک یہ ہے کہ اس کو انہوں نے منتھلی، کوارٹرلی، ہاف ایئرلی اور ایئرلی پہ کنورٹ کیا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کو انہوں نے جو اس میں ایک جو نئی ایپ کے ذریعے جو لانچ کیا ہے ای میونسپل ٹیکس، اس میں ہر شاپ کیپر جو ہے وہ اپنا اسکوائر فٹ ڈالے گا اپنا دکان کا تو ایپ میں اس کا ریٹ آ جائیں گے. وہ ریٹ اگرچہ اس میں ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے کہ آپ ڈائریکٹ وہ ریٹ آ جائیں گے، آپ بینک میں جمع کرائیں گے، لیکن وہ اماؤنٹ اتنا ہینڈسم ہے کہ وہ مینیجبل نہیں ہے. اور دنیا اس وقت کرونا کے حوالے سے، کووڈ کے حوالے سے اسپیشلی پیکیجز دے رہی ہے، ریلیف دے رہی ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہمیں بجائے اس کے کجائے اس کے کہ کوئی ریلیف دیا جائے، ہم پہ ایک نیا ٹیکس بالکل امپوز کیا جا رہا ہے. نہیں مطلب کہ نیا ٹیکس سے میں سمجھا نہیں، مثال کے طور پہ اگر یہ 3-4 ٹیکس پہلے آپ دے رہے تھے، اسے اگر اس میں مرج کر دیا گیا ہے تو اس میں کوئی نیا ٹیکس اس کیا میں ہے؟ ای میونسپل ٹیکس کے نام سے جو نیا ٹیکس لاگو کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو سراؤنڈنگز کی سڑکیں ہیں یا صفائی ستھرائی کا نظام ہے یہ ہم کر رہے ہیں. تو گمان یہ ہو رہا ہے کہ آج یہ ہم پہ یہ صفائی ستھرائی سڑکوں کی، پوری شہر کی سڑکوں کا ہم پہ ڈالا جا رہا ہے تو کل ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ شہر کی ہوا اور سورج کی روشنی کا بھی ٹیکس ہم سے لے لیا جائے، کیونکہ صورتحال بالکل یہی ہے. اگر پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی سڑکوں پہ اگر صفائی ہونی ہے تو اس میں حیدری مارکیٹ کے دکانداروں کا کیا قصور ہے؟ اور بات یہ ہے کہ دکاندار تو چلیں حیدری مارکیٹ میں ہوں گے 1800-2000، وہاں پہ ہزاروں فلیٹس بھی ہیں، رہائشی بھی ہیں، تو وہ بھی تو انہی سڑکوں کو استعمال کر رہے ہیں نا، وہ بھی انہی سڑکوں پہ رہ رہے ہیں. بڑے بڑے ابھی آپ کو پتا ہے نارتھ آباد میں ماشاءاللہ ہائی رائز بلڈنگز بن چکی ہیں، تو 24 آورز تو وہاں پہ لائف انجوائے وہ کر رہے ہیں، وہ رہ رہے ہیں. ہم تو 9 گھنٹے 10 گھنٹے کاروبار کرتے ہیں، وہ بھی کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے منیمائز ہو گیا. سال کے لیے کتنا ٹیکس ہے، اماؤنٹ کتنا ہے؟ سر اس کا اماؤنٹ انتہائی تکلیف دہ ہے. ایک ایوریج نارمل دکان جو کہ 100-150 اسکوائر فٹ کی ہوگی اس کا تقریباً 25-30 ہزار روپے ایئرلی بنتا ہے، جو کہ ایٹ اینی کاسٹ کوئی بھی دکاندار کو تحمل نہیں ہو سکتا. سالانہ رقبے کے حساب سے. جی ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک ایشو ہے نا، اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ اگر ہم وہ ہمارے جو تحفظات ہیں جو بات کر رہے ہیں اختر بھائی، کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ لکڑی کی ٹال والا ہے اس ایریے میں کام کر رہا ہے، وہ بھی کاروبار کر رہا ہے نا، اس کا حجم جگہ کا تو بہت بڑا، اینٹوں کا تھلے والا، لیکن اس کے بجٹ میں کام کتنا ہے؟ ڈیلی کا 40-50 ہزار بھی کام نہیں کر رہا. بہرحال اب اس پہ ہم اب یہ تمام چیزیں وہ بیٹھ کے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مقصد آج بھی وہی نظام ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے جو ظالمانہ نظام تھا، جو انگریزوں کا نظام تھا. یعنی یہ آج بھی اپنے آپ کو انہی کے جو سرکردہ کارکن ظاہر کر رہی انتظامیہ. ہمیں افسوس ہوتا ہے اس بات پہ. چلے ٹھیک ہے، ٹیکس تو ہم دے رہے نا. میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ یہ 99 کروڑ روپے ٹیکس دیا بلال بھائی، یہ سوچتے نہیں ہے کہ ہم لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین ہمارے سامنے بھی
काशिफ सारियानी साहब बैठे हैं, वो भी बड़े सब्र करके बैठे हुए हैं, तो इनसे भी पूछना है कि सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक थोड़ा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो काशिफ सारियानी साहब से जो है तफसीली गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम DC सेंट्रल या एडमिनिस्ट्रेटर कराची को जो है लाइन पे लें, उनसे गुफ्तगू करें, जो भी शिकायतें हैं उनका ज़ाला हो सके। साथ रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख्त में हम दोबारा हाजिर हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हो, और मैंने जैसे कि छोटे से ब्रेक के पहले आपसे कहा था कि जनाब जावेद शम्स साहब और सैयद अख्तर शाही साहब से जो गुफ्तगू हुई, उनके यकीनी तौर पर वो ठंडे लहजे में बात कर रहे थे, लेकिन अंदर जो उनके लावा है उस लावे का अंदाज़ा मैं कर सकता हूँ यहाँ बैठ के, लेकिन वह शायद बहुत ही इखलाक के दायरे में बहुत ही सुकून से वो बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो तलातम है वो तलातम का अंदाज़ा शायद कि किसी और को ना हो। बहरहाल काशिफ सारियानी साहब से पूछते हैं हम। काशिफ साहब, आप माशाल्लाह के काफ़ी पुराने हैं, मतलब कि ट्रेड पॉलिटिक्स में जी, सीनियर नायब सदर भी हैं आप सिंध ताजिर इत्तेहाद के। जैसे कि सेंट्रल की गुफ्तगू उन्होंने की, इसलिए कि सेंट्रल में एक मॉडल तौर पर उन्होंने एक नाफिज करने की कोशिश की। पूरे कराची का क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने Thank you. मुझे दावत दी और मौका दिया। देखिए, सेंट्रल में मेरी रिहाइश भी और मेरा कारोबार भी यहाँ पर है। बिल्कुल जावेद भाई ने सही कहा कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और जो नया जो भी फॉर्म आया तो ये नहीं होना चाहिए था। मुझे तो अफसोस होता है, मतलब मैं ताजुब कर रहा हूँ, मुझे अभी पता चला कि फॉर्म इन्होंने राइज किया और आगे डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए, फॉरवर्ड भी हो गए। हम तो इतने वैसे सताए में कोरोना के, हमने जो लास्ट टाइम जो भी गुजारा कोरोना का, तो हमने अपने कारोबार बंद करने के बावजूद अपने लेबर तक को हमने अपने घरों से सैलरियां दी, हमने पैसे दिए उनको कि उनका चूल्हा जो है वो ठंडा ना हो और वो जो है हमारे साथ कंसर्ट में रहे और उनको फील ना हो। हमने उनकी हेल्प की, हालांकि बात बताने की नहीं, लेकिन मैं कर रहा हूँ। लेकिन हुकूमत को क्या, सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, क्या हम पर रहम नहीं आता कि वो टैक्सेस के लिए जमा होते हैं, सर जोड़ के बैठ जाते हैं, अपनी टीमें तैयार करते हैं कि जाओ और ये इंप्लीमेंट करो, जाओ उसको फॉरवर्ड करो, जाओ जहां से उनको फंड जनरेट हो, जहां से उनको पैसे मिले। ये अपनी टीमें क्यों नहीं निकालते सीवरेज के पानी के लिए? ये अपनी टीमें क्यों नहीं निकालते जो कचरे के ढेर लगे होते हैं, लोग बीमार हो रहे होते हैं? तो मुझे अफसोस के साथ कहना, कराची पूरा आप देखें पूरे पाकिस्तान का दिल है, और मैं साउथ के एरिया की खुसूसन बात करूंगा। साउथ जो है ना कराची का दिल है। साउथ में आप मेन मार्केट है, होलसेल मार्केट है, वीवीआईपी इलाका है वो। जी। अब बारिश होगा, आपने देख लिया कि क्या हाल हुआ था, 3-3, 4-4 फुट मेरा लाखों रुपए का पर्सनली नुकसान हुआ है। बोतल बाजार कराची की बात कर रहा हूँ, मीडिया भी वहां पर आया था। आप बोल्टन मार्केट चले जाएं, आप जामा क्लॉथ मार्केट चले, ताजिर जो खून के आंसू रहे हैं। कोई गवर्नमेंट का कोई वजीर, कोई उनका कोई सीएम, कोई गवर्नर, किसी ने एक विजिट तक नहीं किया। काशिफ भाई, आपकी बात गुफ्तगू सिलसिले जारी। मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं इस वक्त डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल डॉक्टर राजा धारियो साहब, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के। मैं उनसे थोड़ा सा बात कर ले, फिर आपकी गुफ्तगू को हम जारी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया और आप हमने हमारी बात सुनी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं जावेद शम्स साहब, ये सदर अंजुमन ताजिरान सिंध, इसके अलावा काशिफ सारियानी साहब है, सीनियर नायब सदर सिंध ताजिर इत्तेहाद, और सैयद अख्तर शाही ने, चेयरमैन हाजिर मार्केट एक्शन कमेटी के। ये तीनों हज़रात बैठे हैं। डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि ये जो नया कोई टैक्स वगैरह जो नाफिज हुआ है, ये क्या है और इसकी क्या सूरत हाल क्या है? अच्छा, थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। सबसे पहले सर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो नए टैक्स की बात हो रही है, तो ये नया टैक्स कोई भी नहीं है। सबसे पहली बात, ठीक है, ना कोई नया टैक्स है, ना कोई नया टैक्स स्लैब है। ठीक है। ये वही चीज है कि एक चीज को आप मैन्युअली जाके किसी से हाथ में पैसे लेके और आप कहें कि आपको मैं चालान इशू कर रहा हूँ, मैन्युअल टैक्स कलेक्शन हो, या एक शख्स खुद जो है अपनी चीजें डिटेल्स जो है वो थ्रू डिजिटल या ऑनलाइन अपनी जो है वो कंप्यूटर में डाले, और उसके थ्रू आपका विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन कहीं से टैक्सेशन कलेक्शन हो। तो हमने जो है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में ये पायलटिंग की है कि जो हमारी टैक्सेशन है, जिस तरह FBR कलेक्ट करता है ऑनलाइन डिजिटल हर चीज, इस तरीके से हम लोगों ने लोगों के हाथ में दे दिया है पूरा सिस्टम कि वो अपनी जो इनकी ट्रेड जो बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन जाके अपने आप को रजिस्टर करें, और अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी ऑफ शॉप जो है वो चीज उनका एक चालान जनरेट होता है, और
اس میں جو ہے وداؤٹ اینی ہیومن انٹریکشن آپ وہ چالان جا کے بینک میں جمع کرواتے ہیں اور ایک کیو آر کوڈڈ ٹریکیبل جو ہے ایک جو ہے لائسنس آپ کو مل جاتا ہے جو آپ نے اپنی شاپ پہ لگانا ہے. اچھا بھائی اور اس کا فائدہ, اس کا موسٹ امپورٹنٹ فائدہ یہ ہے کہ میں اس کو تشبیہ دوں گا ایک چیز سے کہ اگر فائدہ جس طرح وابڈا کا کوئی جیسا پہلے ہوتا تھا سسٹم ہوتا تھا کہ کسی ایسی چلانے کے لیے آپ کو کسی لائن مین کو 2000 دینے پڑتے تھے اور کہتے تھے بھائی آپ اپنے لائن یوز کر سکتے ہیں اور جو مرضی کرنا ہے کریں. جی جی. سملرلی یہاں پہ بھی جو مینول سسٹم تھا اس میں بھی اس طریقے کی ہی جو کوئی چیز چلتی تھی جو ہم نے پلفریج روکنے کے لیے یہ سسٹم جو ہے اپنا ود دی اپروول آف دی گورنمنٹ جو ہے ہم نے اڈاپٹ کیا ہے سینٹرل ڈسٹرکٹ میں, جو دوسرے ڈسٹرکٹس میں بھی اب اسی سال جو ہے اڈاپٹ ہوگا. نہیں مجھے ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتا دیجیے گا, یہ جو ٹیکس ہے اس میں کون کون سے ٹیکس کو آپ نے اس کو یکجا کیا ہے, کون کون سے ٹیکس ہیں؟ اچھا سندھ جو ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے 2013 کا شیڈول 5 ہے وہ لوکل کاؤنسلز کو جو ہے امپاور کرتا ہے کوئی بھی ٹیکس جو ہے لگانے میں. اور اس شیڈول 5 کا جو ایک جو 4 نمبر ہے وہ ہے ٹریڈ لائسنسنگ یا جو ٹیکس ہوتا ہے اس کا. تو ایک آپ کا ٹریڈ لائسنس ٹیکس ہے اس میں جو اپروو بائی دی لوکل کاؤنسل ہے, اور دوسرا 6 نمبر اس شیڈول 5 کا ہوتا ہے جس کو آپ ایڈورٹائزمنٹ بورڈ یا فیس یا اس کا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا ٹیکس جو ہے وہ 20 نمبر جو سیریل ہے شیڈول 5 کا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو میونسپل سروسز کاؤنسل پرووائڈ کرتا ہے اس کی فی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھا ٹیکس جو ہے وہ سب پہ اپلیکیبل نہیں ہوتا, وہ کچھ پہ اپلیکیبل ہوتا ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بینکس کے باہر یا شادی ہالس کے باہر بڑے بڑے جنریٹر پڑے ہوتے ہیں جی جی ان کا لینڈ ٹیکس ہوتا ہے. تو یہ 4 ٹیکسز ہیں جس میں 3 ٹیکسز ہیں وہ تقریباً جو ہے میجورٹی پہ اپلائی ہوتے ہیں, اور چوتھا ٹیکس جو ہے وہ کسی جو ہے مطلب کہ سب پہ اپلائی نہیں ہوتا. اچھا یہ جو ٹیکس کیا تو اس پہ جو آپ نے جو کاسٹنگ کی ہے, جو ٹیکسوں کی شرح رکھی ہے, تو وہ شرح جو ہے وہ جو کاسٹ ہے وہ بالکل سیم ویسے ہی ہے جو پریویس تھا یا اس میں تک بڑھا ہے؟ میں نے آپ کو سب سے پہلے یہی بات بتائی کہ نہ کوئی ایڈیشنل ٹیکس جو ہے وہ اس میں ایڈ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, نہ کوئی ایڈیشنل ٹیکس سلیب اس میں کیا گیا ہے. یہ وہی رینکس ہیں جو آلریڈی اپروو بائی دا کاؤنسل ہیں. اور یہی میں چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے کلیکشن سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کرتے ہیں تو وہی پیسے آپ کے عوام کو اویلیبل ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹریڈ ہے, ایڈورٹائزمنٹ ہے یا میونسپل ٹیکس ہے یا جنریٹر ہے, یہ پہلے جو تھا اس کے اندر کرپشن ہو رہی تھی کہ اس میں جو بھی میں کرپشن کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں پلفریج کی بات. اچھا کہ جی اب جو بھی پیسے ہوں گے وہ آپ کے چالان کمپیوٹر جنریٹ کر رہا ہے اور وہ آپ کو لائیو پیسے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی اتنا جنریٹ ہوا, اتنے پیسے آپ کے پاس آ گئے. اس میں دکان کی جو سائز ہے اس کے سائز کا کیا مطلب کہ طریقہ کار ہے کہ مختلف دکانوں کے سائز اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس طرح آپ کا ایڈورٹائزمنٹ بورڈ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا پر اسکوائر فیٹ ریٹ ہوتا ہے جو اپروو بائی دا کاؤنسل ہے. جی جی. اگر فار ایگزامپل 6 روپے پر اسکوائر فیٹ ہے, اگر آپ کی جو ہے 10 اسکوائر فیٹ کی شاپ ہے تو اور یہ 6 روپے پر اسکوائر فیٹ ہے تو اس کا کتنا ہوگا, یہ 60 روپے پر منتھ. ٹھیک ہے. جی جی. اگر آپ کا 100 اسکوائر فیٹ ہے تو وہ 600 مطلب کہ پر منتھ ہو جائے گا. اچھا اس میں ایک جو ٹیکس آپ کا میونسپل ہے یہ تو ڈائریکٹ کے ایم سی کا ٹیکس ہے, تو یہ ڈی ایم سی کیسے لے سکتی ہے؟ نہیں, اس میں جو ہے اگر آپ شیڈول 5 پڑھیں گے تو میں آپ کو دوبارہ یہی سجیسٹ کروں گا کہ شیڈول 5 آپ کائنڈلی دوبارہ پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. شیڈول 5 میں جو آپ کا سروسز ہیں, میونسپل سروسز ہیں, وہ 20 نمبر آپ کا وہ جو ایٹم ہے وہ کائنڈلی پڑھ لیجیے گا. وہ میونسپل سروسز ریلیٹڈ ہے. وہ ایسا کوئی بھی ٹیکس کے ایم سی کے 13 ٹیکسز ہیں جو آپ کے شیڈول 5 میں آتے ہیں, اور اس میں کہیں پہ بھی سروسز کے اوپر ٹیکسز کا نہیں ہوتا. اچھا تو یہ ٹیکسز آپ لے کے پھر جو ہوگا وہ یا کے ایم سی کو آگے بڑھائیں گے یا پھر یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی ترقی کے لیے خرچ ہوں گے, یہ تمام جو ٹیکسز جمع ہوں گے؟ 100% یہی میں بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو ساری چیزیں جو کلیکشن ہو رہا ہے کسی کا بھی ٹیکس کا, یہ الٹیمیٹلی ہم یہ اس کا ویب سائٹ کے اوپر ہم آپ کو یہ بھی ڈیولپ کر رہے ہیں کہ آپ کو اویلیبل ہوگا پبلک کو کہ آپ کے کتنے ٹیکسز کلیکٹ ہو رہے ہیں اور کہاں پہ. کیونکہ ابھی آپ سب سے مسئلہ جو آپ ساتھ یہی آتا ہے نا کہ میونسپل جب کارپوریشن کی بات کرتے ہیں آپ تو وہاں پہ تو 15 سے 20 ملین تنخواہ دینے میں ڈیفیسٹ چلا جاتا ہے کہ آپ کے اتنے پیسے نہیں تنخواہ دے پائیں کسی کو.
تو یہی میں بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب آپ کی چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہوں گی تو ڈیولپمنٹ میں کام آئیں گی. اچھا ایک سوال پوچھنا چاہ رہے تھے ہمارے دوست جی ہیں. السلام علیکم، جاوید شمس بات کر رہا ہوں. دھاریجو صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے سر. آپ ٹھیک ہیں دھاریجو سر؟ صاحب میں ایک چھوٹی سی عرض کروں گا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی ایریا ہے لیاقت آباد، اپروکسیمیٹ 22,000 کے قریب دکانیں ہیں. ہم سر. پچھلے 27 سال سے 30 سال سے مختلف بورڈ کے ٹیکس اور شاپ ٹیکس وغیرہ دے رہے ہیں. کیا وہ ٹیکس ہمیں واپس کر دیے جائیں گے، اور کیا آپ کے پاس اعداد و شمار ہے کہ وہ پیسہ کہاں گیا ہے؟ ہمیں تو اس کا کوئی بھی بینیفٹ نہیں ملا. اور نمبر 2، اس وقت ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہزاروں کی تعداد میں جو بورڈ دکانوں پہ لگے ہوئے ہیں، روڈوں پہ لگے ہوئے ہیں، چھتوں پہ لگے ہوئے ہیں، اس کی جو بندر بانٹ ہو رہی ہے، اس کے خلاف آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ سر آپ کے 2 سوال ہیں. سب سے پہلے میں آپ کا پہلے سوال کا جواب دوں گا کہ جو آپ نے بات کی کہ آپ نے آلریڈی جن کو پے کیے ہوئے ہیں، میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ پے کیے ہوئے ہیں. آپ کے پاس جب بھی یہ 4 لوگ جو 4 ٹیکسز آپ کی بتائیں، جب بھی یہ 4 شخص آتے تھے تو وہ آپ سے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ لے کے جا رہے ہوں گے. یہ وہی بات جیسے ہم نے وابڈا کی بات کی نا آپ سے، جس طرح وابڈا کا لائن مین آپ سے 2,000 لے کے اور اے سی چلانے کی اجازت دیتا تھا، تو وہ کبھی بھی گورنمنٹ کٹی میں نہیں گیا، لیکن گورنمنٹ کٹی سے بجلی ضرور چوری ہوتی تھی وہاں سے. جی سملرلی میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جب یہ الٹیمیٹلی یہ جو ہم نے آپ کا سسٹم آپ کو دیا ہے، میں نے یہ جو سسٹم جو ابھی آپ کو یہ بتایا کہ یہ سسٹم جو ہے یہ آپ اپنے موبائل پہ چلا سکتے ہیں. آپ کو اپنا یوزر نیم پاسورڈ ہوگا، آپ اپنے خود جو ہے چیزیں اس میں ڈالیں گے. کوئی بھی شخص آپ کو اس میں نہ کوئی گائیڈ کرے گا، نہ کوئی آپ کو اس میں ڈیٹا ڈالے گا، آپ خود ڈالیں گے. اس میں اپنے جو بھی میرے دکاندار ہیں سینٹرل ڈسٹرکٹ کے، میں نے اس سافٹ ویئر کے تھرو ایک چیز کنسیڈر کی ہے کہ دے آر آل ایماندار لوگ. وہ جو بھی چیز ڈالیں گے وہ صحیح ڈالیں گے، جب تک وہ خود ثابت نہ کریں کہ میں صحیح چیز نہیں ڈالی اس کے اندر. جی بالکل کہنا کہ اس میں شفافیت آئے گی. جی ڈی سی صاحب، یہ ہمارے ایک اور دوست ڈی سی صاحب کاشف صابرانی بات کر رہا ہوں، وائس چیئرمین سندھ تاجر اتحاد. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں سر؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. ڈی سی صاحب میں سن رہا ہوں ماشاءاللہ ٹیکسز اتنے ہیں، ماشاءاللہ آپ سارا بریف بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ تاجروں اور عوام کو اس کا بینیفٹس کیا ہیں جو ماضی میں بھی ہمیں نہیں ملا؟ جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ ہمیں ماضی میں کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ملا. ابھی بھی نہ ہمارے آگ لگتی نہ فائر بریگیڈ ٹائم پہ آتے ہیں، ایمبولینس کی سروس حکومت کی نہیں ہے، سیوریج کا نظام جو حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے، کچرے کے ڈھیر ہماری مارکیٹوں کے باہر لگے ہوئے ہیں، سوئی گیس کراچی میں نہیں آ رہی ہے. تو یہاں مطلب ہم تو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں، ٹیکس دے رہے ہیں الحمدللہ، ہم ٹیکس چور نہیں ہے. 17 قسم کے ہم ٹیکس بھرتے آ رہے ہیں اور 35-40 سالوں سے الحمدللہ بھرتے آ رہے ہیں. اس کا بینیفٹس کیا ہے ہمیں؟ سر 100% میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اسی بات کے اوپر کہ یہ سسٹم جو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں جس طرح آپ جا کے آن لائن dmc.central.gov.p کے جا کے دیکھتے ہیں نا، جہاں سے آپ اپنا فارم فل کرتے ہیں، اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کو اپنی زون وائز آپ کی اپنی کلیکشن نظر آئیں گی. اور سملرلی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم لوگ لوکل لیول کے اوپر ڈیولپمنٹ کرنے جائیں گے تو آپ کی ساری جو تاجر اتحاد والے لوگ ہیں میرے پاس ہر دفعہ ہر 15-20 دن کے بعد میرے پاس آتے ہیں، ان سب کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں ان کنسلٹیشن آپ کے ساتھ مل کے چیزیں اور بہتر کریں گے. اور آپ کو پتا ہوگا پچھلے 2-3 مہینوں میں میری جتنے ریسورسز اویلیبل ہیں، جتنے بھی اویلیبل تھے، حالانکہ وہ ڈیفیسٹ میں تھے، لیکن بہت اچھی بہتری آئی ہے ان ٹرمز آف سالڈ ویسٹ مینجمنٹ. اور آپ شاید اگر آپ جہاں کے رہنے والے ہیں سینٹرل ڈسٹرکٹ کے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں امپروو ہوئی ہیں، لیکن بہت ساری ابھی ہونی ہیں. بالکل. اور ابھی ہونی ہیں، جو ہونی ہیں وہ اس طرح آپ کو پتا ہے کہ وداؤٹ ریسورسز نہیں ہو سکتی. اور جو لیگل چیزیں ہیں، جو لیگل فریم ورک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پیسے آپ دے رہے ہیں وہ پیسے کسی کے پاکٹ میں نہ جائیں. اچھا جو پیسے آپ دے رہے ہیں وہ آپ ہی کے اوپر واپس لگیں. اچھا ایک آخری کوشچن ہے سر سے پوچھ لیں، اس کے بعد ہم وقفے پہ جائیں گے. پوچھیں جلدی. سر سید اختر شاہد بات کر رہا ہوں حیدری مارکیٹ سے. ایک تو یہ کہ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی تحفظات ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے نقطہ نظر کو شامل کر کے ان کو دور کر دیں گے. دوسرا، اس چینل کی معرفت میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ حیدری مارکیٹ کی مکمل سراؤنڈنگز میں جو ڈیلی سویپنگ ہوا کرتی تھی وہ ایک عرصے سے نہیں ہو رہی ہے. وہاں کی صورتحال انتہائی ناگفتبا ہے. تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس حوالے سے فوری طور پہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کم سے کم حیدری مارکیٹ کی سراؤنڈنگز میں جو ڈیلی سویپنگ کا عمل ہے اس کو شروع کرا دیں گے دوبارہ. 100% ایگریڈ سر. ہو جائے گی سر. اور دوسری بات ہے کہ بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر جو بھی انفراسٹرکچر کی طرف توجہ ہے اس کی طرف توجہ مزید دیں.
تاکہ اس کے جو ایک ماڈل جو ہے وہ ضلع جو ہے وہ بن سکے. بہت شکریہ کہ ڈاکٹر راجہ صاحب میرے ہمارے ساتھ موجود تھے, داریجو صاحب, اور یہ ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی تھے, اور انہوں نے جو بھی گفتگو کی. لیکن بہرحال میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تمام ٹیکس جو ماضی میں بھی لیے جاتے تھے, لیکن یہ ماضی میں ٹیکس لیتے ہوئے اس میں شفافیت نہیں تھی, لیکن ان کو یکجا کرنے کے بعد شفافیت لائی جائے گی. بہرحال ہم اس گفتگو سلسلہ آگے مزید جاری رکھیں گے, لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو ہم گفتگو کرتے ہیں. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام درخت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. وقفے میں جانے سے قبل جو ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی جناب ڈاکٹر راجہ دھاریجو صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے جو بھی گفتگو کی, اس گفتگو کے اندر تھوڑا سا جو میری سمجھ میں آئی بات, وہ یقینی طور پر ہمارے دوستوں کی بھی اس بات سے مطلب سہمت کریں گے یا اتفاق کریں گے, نہیں کریں گے, بہرحال ان کی اپنی مرضی. لیکن بہرحال کاشف صابرانی صاحب بات کسی حد تک درست نہیں ہے ان کی. دیکھیں میں کہ ماضی میں یہی ہوتا رہا اور ابھی بھی ہوتا رہا ہے کہ مختلف یہ 4 ٹیکس جو کہیں انہوں نے, ٹریڈ, ایڈورٹائزنگ, میونسپل اور جنریٹر تو خیر سم ٹائم ہوتا ہے جس میں بینک ہے وہ کوئی بڑی دکاندار ہو, یہ 3 ٹیکسز میں کیا رشوت گزاری نہیں چلتی رہی؟ دیکھیں بالکل ایسا ہوتا تھا, ماضی میں بھی اس طریقے سے ہوا ہے, اور ابھی بھی اگر یہ نہ کرتے شاید ہوتا. چلیں ہم اتفاق کر لیتے ہیں, آپ سپوز سے کر لیں, ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ نہ ہمیں پہلے بینیفٹس ملے, نہ تاجر نہ عوام کو نہ ابھی مل رہے ہیں, تو اس سے ہمارا کیا فائدہ؟ ہم ٹیکسز تو دے رہے ہیں. میں نے کیا اس شہر کے اندر صرف تاجر رہتے ہیں, عوام نہیں رہتے؟ دیکھیں تاجر اور عوام, میں نے دونوں الفاظ آپ کو شاید ابھی کہے کہ تاجر اور تاجر. دیکھیے ایک سڑک پر اگر کچرا ہے, اگر ایک سڑک پر کچرا یا ٹوٹے ہوئے سڑک ہے وہ, تو تاجر تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد گھر چلا جائے گا وہاں سے. عوام نے تو 24 گھنٹے رہنا وہاں پہ. دیکھیں جہاں مارکیٹس ہیں وہاں رہائش بھی ہے, اوپر بھی لوگ رہتے ہیں, بلڈنگز ہیں, پلازاز ہیں, ہر چیز ہے, تو متاثر تو تاجر بھی ہو رہے ہیں, عوام بھی ہو رہے ہیں نا. لیکن وہ دیکھیں جو عوام ہے وہ بھی ٹیکسز دے دی گئی. بہت معذرت کے ساتھ اور ہاتھ جوڑ کے بات کروں گا, لائیو میں بات کر رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے بات کروں گا, میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں پر کچرا پھینکتے ہوئے دکانداروں کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے. سمجھے, دکان جب بند کر رہے ہوتے ہیں, وہ دکان جب بند کر رہے ہوتے ہیں, سارے کچرا روڈ پہ ہوتا ہے, سارا کچرا روڈ پہ ہوتا ہے. اس کے بعد جب پانی بچ جاتا ہے وہ پانی سڑک پہ پھینک دیتے ہیں. تو چلیں ہمارے جو سسٹم ہے, ہمارے جو سسٹم ہے کچھ چیک اینڈ بیلنس ہے. کئی ہزار جو ڈسٹ بن ملے وہ کہاں گئے؟ سوالات تو میرے پاس بھی بہت ہیں. ڈسٹ بن روڈ پہ پھینک دیے گئے, اس سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. بات کر لیں پھر آپ سے بات کریں. آپ بات کر لیں. نہیں میری بات کا جواب دیتے, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. جواب دیں. آپ دیکھیں, آپ پہلے آ جائیں ادھر جامع کلاؤڈ مارکیٹ میں, آپ کو بتا رہا ہوں اتنا بڑا ڈسٹ بن رکھا سب دنیا کو دکھانے کے لیے, مین روڈ کے بیچ میں اس ڈسٹ بن کی وجہ سے اتنا ٹریفک جام, آدھا پونا گھنٹہ میں خود پھنستا ہوں. تو یہ مطلب کیا احسان کر رہے ہیں, اور پھر وہاں سے کوئی ریموو بھی نہیں ہو رہا. پھر میں نے کروایا, میں نے وہاں کہہ کے ان کو ریکویسٹ کر کے اللہ کا واسطہ آپ نے ڈسٹ بن جو ہمارے پہ احسان کیا ہے عوام اور تاجروں کے اوپر, وہ تھوڑا سائڈ پہ کر دیں سر. تو وہ سائڈ پہ بھی 2-4 دن پہلے ہوا ہے, اس سے ٹریفک جام ہو رہا تھا. آپ نازور نمبر 4 میں آ جائیں, اندھیرے کا گھر ہے, آپ نے کیمرے کے ساتھ میں وزٹ کرواتا ہوں, رہائشی علاقہ کمرشل ہے, بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. اپنی جہاں مرضی ہے وہاں لائٹس لگوائے انہوں نے, ایڈمنسٹریٹر صاحب تھے جو اور تھے مینجمنٹ ہے, باقی جہاں کا دل نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, تو وہاں لائٹس وہاں لگی. اور سنیچنگ جو ہے نازور نمبر 4 کے ابھی بات ڈی سی سینٹرل صاحب تھے, ان کو بتا دوں کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. تو خدارا وہاں پولیس تو ہے, لیکن کچھ ان کے بھی کام. لائن پہ آپ کے منسٹر صاحب ہیں, آپ کے منسٹر صاحب ہیں جناب جام اکرام اللہ داریجو صاحب, جو وزیر صنعت و تجارت سندھ ہے. میں ان سے تھوڑی سی بات کر دوں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. بہت شکریہ سر. جام صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جام صاحب آپ چونکہ سندھ کے تجارت و صنعت کے منسٹر ہیں, آپ کی جو تجارت برادری ہے وہ بڑی پریشان ہے, تو کیا ان کی پریشانی کے ازالے کے لیے کچھ آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی, مین جو ہماری تاجر برادری کا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور بجلی کی. اس میں آپ کو پتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ بار وہاں احتجاج کر چکی ہے. نہیں, یہ تو انڈسٹریز کی بات ہو رہی ہے, میں بات کر رہا ہوں جو عام دکاندار ہیں, عام جو چھوٹے ایس ایم ایز ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. نہیں تو کیا آپ سوال کریں. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ جو ایس ایم ایز ہیں, جو چھوٹے تاجر ہیں, جس میں کہ چھوٹے اور درمیانے تاجر ہیں, انڈسٹریز تو اپنی جگہ
وہ گیس کی پریشانی تو ان کے بجلی کی اپنی جگہ ہے، لیکن جو چھوٹے تاجر ہیں وہ بھی ان کے بھی تو آپ منسٹر ہیں نا سر، تو ان کے بھی جو ایس او پیز کے نام پہ ان کو زبردستی دکانیں بند کی جا رہی ہیں، یا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک نیا ٹیکس پہ نافذ کر دیا گیا، تو یہ اس سے پریشان ہے. تو کیا ایز اے منسٹر ان چیز کے مداوع کر رہیں گے آپ، یا کوئی طریقہ کار ہے کہ ان کے بھی مسائل کو حل کیا جائے؟ چھوٹے اور درمیانے تاجروں کی بات کر رہا ہوں میں. دیکھیں جہاں تک ایس او پیز کا سوال ہے وہ تو سب کو فالو کرنے چاہیے، چھوٹے تاجر ہوں یا بڑے تاجر. یہ ایک این سی او سی میں ڈیسیشن ہوا تھا کہ ہر کسی کو فالو کرنے ہیں، اور ٹائمنگز بھی دیے گئے ہیں کہ اس ٹائم تک ہر کسی نے کاروبار کھولنا ہے اور کون کون سا کاروبار چلنا ہے. تو اس کو تو کسی کو بھی مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ہمیں فالو نہیں کرنا اور اس کے خلاف جانا ہے. وہ تو ایک جنرلی پالیسی ہے. ہاں جو آپ ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں، آپ جو سینٹرل کی، ہمارے پاس ایسی کوئی شکایت نہیں آئی. اگر ڈیفینیٹلی آئے گی تو وی لک انٹو اٹ. تو مطلب ہے کہ آپ جو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کی کوششیں کریں گے کہ ان کے مسائل کو حل ہو کیوں سکے؟ نہیں جی، ہم بیٹھے ہی اس لیے ہیں. اگر ان کو کوئی جینین جس کا مسئلہ ہوگا ہم بالکل سپورٹ کریں گے ان کو. ٹھیک ہے جی. تو بات کریں جی. یہ ہے جاوید شمس صاحب نے، صدر انجمن تاجران سندھ ہیں. یہ آپ سے کچھ 2 سوال کرنا چاہ رہے تھے. ایک سوال جام صاحب، پہلی عرض تو یہ ہے کہ جو بھی امپلیمنٹیشن ڈی سی صاحبان کی طرف سے ہم پہ کی جا رہی ہے، وہ جو سیکشن بتا رہے ہیں، جو قانون بتا رہے ہیں، وہ یو سی کی سطح پہ رہائشی علاقوں میں 100 روپے فی گھر کے حساب سے رکھا گیا تھا، وہ اب دکانوں پہ لگا دیا گیا ہے کیونکہ گھروں سے وہ کلیکٹ نہیں کر پاتے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تجارتی لوگوں سے تھوڑے سے روابط اور رابطے بڑھائیے تاکہ ہماری پریشانیوں اور مشکلات ہم آپ تک پہنچا سکیں. ہم انشاءاللہ کل انجمن تاجران سندھ کے آپ کے ساتھ جو ہے ڈیلیگیشن آپ کی طرف لے کر آ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کے پاس ٹائم دیں ہمیں تھوڑا سا، ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے اور ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. ہم ٹیکس دیتے رہے ہیں، دیں گے اور دینا چاہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا جو ہے ہمیں ریلیف دینا چاہیے کرونا کے حوالے سے. جی سر. جی بالکل، میرے بھائی کا یہ مثبت رویہ ہے اور ان کی اچھی اپروچ ہے. بالکل ہم بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہم آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں. تو بالکل آپ آئیں، اپنے دوستوں کو لے آئیں. جو بھی آپ کی جینین ڈیمانڈز ہوں گی، میں آپ کو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو کوئی ہماری طرف سے پریشانی نہیں آئے گی. ہماری حتی الامکان کوشش ہوگی کہ جو بھی آپ کے جینین مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں. شکریہ، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ جام احمد صاحب دھاریجو صاحب، جو کہ وزیر صنعت تاجر سندھ تھے، جو کہ ان کی گفتگو تھی. یقینی طور پر آپ لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے. جی صاحب صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایسے باہر ملک میں آپ دیکھیں، ہم دبئی جاتے ہیں، ہم سعودیہ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، اور ٹیکسز ہم وہ شکایت کر رہے تھے نا، ان کو ٹائم کم ملا تو میں نے اس کو پورا ہم جو ہے نا خوشی سے وہاں پے کرتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک ہے. وہاں یہ سسٹم نہیں ہے. یہاں نہ ہم کوئی اچھی گاڑی رکھ سکتے ہیں، نہ ہم کوئی اچھا موبائل یوز کر سکتے ہیں. 70 سال سے 72 سال سے یہی ہو رہا ہے. تو ابھی تھوڑی ہو رہا ہے، ٹیکس بھی تو لیا جا رہا ہے، ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے. کاشف بھائی دیکھیں، بات پتہ ہے کہ ابھی بات کیا ہو رہی ہے. دیکھیں ابھی یہ ساری چیزیں جو ہے نا وفاق اور سندھ کی لڑائیاں ہیں جن میں ہم اور آپ پس رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 700 روپے ٹیکس تھا اس کو یہ 3700 روپے پہ لے گئے، جو 900 روپے ٹیکس تھا اس کو یہ 4200 روپے پہ لے گئے. ہم کسی صورت بھی 200 گنا ٹیکس نہیں دے سکتے. بلال بھائی یہ ممکنات میں نہیں ہے. آپ ہمارے ساتھ آئے، ہم نے پہلے بھی سندھ گورنمنٹ سے بھی کہا تھا اور بلدیاتی نظام میں بھی کہہ رہے ہم آپ سے زیادہ آپ کو ٹیکس کلیکٹ کروا کے دیں گے، لیکن آئے کام تو کریں. جی جی بولیں سر، آپ بولیں. کب کام کریں گے؟ اگر آج اس طرح خاموش رہیں گے یہ دونوں بولیں. ہمیں دھمکیاں دے رہے، ہماری دکانیں بند کر رہے. مجھے گرفتاری کا کہا گیا پچھلے ہفتے. مجھے بتایا یہ بڑی زیادتی ہے ہمارے ساتھ. بھائی گرفتار کر لو یار، آواز اٹھاتا بند کر دو ہماری آواز کو. جیل بھرو تحریک ہم شروع کر دیں گے. اگر جاوید بھائی کو اٹھاتے ہیں، مجھے اٹھاتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، نہیں اب پورا تحریک کا اعلان کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ آپ لوگ اب جو ہے وہ اپنی ایسوسیشن کو بالائے طاق رکھ کے ایک تاجر کے طور پر بلال بھائی میں ایک چیز کی ضروری وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک ابہام پیدا ہو رہا ہے، جیسا کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہا کہ کوئی نیا ٹیکس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا. تو بات یہ ہے کہ ٹریڈ لائسنس یا نیو سائن یا یہ ساری چیزیں جو ہم دیتے آ رہے ہیں وہ آج بھی دینے کے لیے ہم بالکل مینٹلی پریپیئر ہیں، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ میونسپل ٹیکس کے نام سے بہرحال الٹیمیٹ ایک نیا ٹیکس جو ہے وہ ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے. نہیں، میونسپل ٹیکس وہ کہتے ہیں کہ 6 7 8 جو بھی میونسپل ٹیکس جو پہلے تھے، جس میں سن لیں میری بات، پانی کا ہے، کچرے کا ہے اور بہت ساری جو دیگر ٹیکسز تھے جو انہوں نے کہا میرا کنفیوژن یہی ہے کہ دیکھیں واٹر اینڈ سیوریج کو ہم پیمنٹ کر رہے ہیں، ساری چیزیں. یہ میری آج
یہ میری آج ایڈمنسٹریٹر لئی صاحب سے یہ بات ڈبل ہوئی تھی، ٹیکس انہوں ہو نے گیا۔ کہا کہ اس میں ہمیں تحفظات ہے، اس میں ہم تحفظات ہیں کہ یہ KMC کے ٹیکس ہیں، ہاں، یہ یہ کیسے KMC لے کے سکتے ٹیکس ہیں؟ ہیں۔ کرنا نہیں ہے، ٹیکس ڈبل وصول کر رہے ہیں، کہاں سے ہمارے پاس پیسہ جمع ہو جائے۔ تو ایڈمنسٹریٹر صاحب لائک صاحب نے ایک بات کہی ہے، کہنے لگے ہم اسے آبزرو کر رہے ہیں، ہم اسے اسٹڈی کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس میونسپل ٹیکس پہ ہمیں تھوڑا بہت اعتراض ہے کہ یہ KMC یا KDI سب سے زیادہ سفیشینٹ اماؤنٹ اسی کا ہے، جی۔ ٹیکس کا وہ ایشو نہیں ہے کہ ٹریڈ لائسنس یا نیونسن کا، جیسے ہمارے ڈی سی صاحب نے کہا کہ 60 روپے اسکوائر فٹ یہ کوئی انکار نہیں، لیکن جو میونسپل ٹیکس کی ایپ جو لانچ کی ہے وہ جو ہے اس کا اماؤنٹ بہت ٹو مچ ہے۔ میں نے آپ سے جیسے پہلے بھی کہا کہ 25-30 ہزار روپے ایئرلی ایک ایوریج دکاندار جو ہے وہ ایٹ اینی کاسٹ دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا پھر اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے نا، اگر آپ بات کرنے جا رہے ہیں یا معاملات کو حل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں بیچ میں DC صاحب ہٹ جاتے ہیں، پھر AC صاحبان سامنے آ جاتے ہیں، پھر ان کے چیلے آ جاتے ہیں، وہ پیچھے سے پیداگیریاں شروع کر دیتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ دیکھیں یہ لینگویج میں یوں استعمال کر رہا ہوں کہ ہم تھک گئے ہیں۔ ایک آدمی ہم میں سے ایسا بھی ہے جو 27 لاکھ روپے سال کا ٹیکس دیتا ہے یہاں پر، کیوں دیتا ہے؟ اس ملک کے لیے، شہر کے لیے، یہاں کی صحت کے آپ لیے۔ کی جذبات سے میں اتفاق کرتا ہوں، میں آپ کی جذبات کو جذبات سمجھتا نہیں ہے ہوں۔ سر، شہر بناؤ آپ یار۔ سب کچھ ہے، لیکن ہم مجھے ایک بات 24 گھنٹے بتائیے، شہر کے لیے خدمت مجھے ایک کریں بات بتائیے، ہاں، ایک آپ تینوں حضرات بیٹھے ہیں اور تینوں مختلف ایسوسیشن سے بیٹھے ہوئے، آپ خود بتائیے کہ آپ لوگ اپنے دفاتر میں بڑے بڑے افسران کو بلاتے ہیں، آپ لوگ پولیس افسران کو بلاتے ہیں، آپ منسٹر کو بلاتے ہیں، ان کے سامنے آپ لوگ یہ سب باتیں کرتے دیکھیں ہم ہیں، رینجرز کو بلاتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ شیلڈ دیتے ہیں ان کو، ان کی تعریفوں میں بات پولیس کرتے کو، ہیں۔ رینجرز کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ظاہر بات ہے ہمیں تو کچھ کرنا ہے نا، ہم تو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ امن ہوا ہے رینجرز شہر کو میں، بھی، no doubt۔ پولیس کو بھی، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے یہاں پیٹرولنگ جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح ہوتی ہے، کافی لوگوں کو ریکور کیا انہوں نے، ظاہر بات ہم تو اپنے ایفرٹس اسی کریں طرح گے۔ آپ منسٹر کو بھی بلاتے ہیں، آپ چیئرمینز کو بھی بلاتے ہیں DMC۔ منسٹر صاحب کے پاس معذرت کے ساتھ ٹائم نہیں ہے، ابھی انہوں نے کال پہ بات کی لیکن ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ہم نے 12 سے کانٹیکٹ کیا، جاوید بھائی نے بھی کہا کون سے ملیں گے۔ منسٹر؟ منسٹر آپ کے صوبائی وزیر صنعت و تجارت جو ہیں، اکرام اللہ دھاریجو صاحب ہیں، نہیں اس سے پہلے جو تھے، اچھا اس سے ٹھیک ہے، پہلے، لیکن کوئی رسپانس ہی نہیں ہے نا۔ چلے جی، اکرام اللہ دھاریجو صاحب نے کہہ دیا نا کہ ہم ٹیکسز دیتے ہیں، ہم ٹیکسز دیتے ہیں تو ان کو ہمیں پہلی فرصت میں ان کو ہمارے کچھ ٹائم نکالنا چاہیے تاجروں کے جو مسئلے۔ بالکل، میں آپ کو کیا اتفاق میڈیا پہ آ کے یہ بات بلند کرتے رہیں گے، آواز بلند کرتے رہیں گے؟ نہیں، یہ تو ایک ٹیبل ٹاک ہونا چاہیے، ہمیں تو یہ بات یہاں کرنی بھی نہیں چاہیے، ہمارے مسئلے تو پہلے ہی ہینڈل ہو جانے چاہیے، لیکن یہاں سسٹم کچھ الٹا ہے۔ اچھا میں صرف اتنی بات کہوں گا بلال بھائی، میرے خیال میں دو الفاظ پہلے ان کو کہنے تھے، اس غریب کو کہنے تھے، اس لیے بیچارے بالکل دونوں کی شکلیں دیکھنے کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ 35 سال تک قیادت جن کے ہاتھ میں رہی، انہوں نے کیا کیا؟ میں ہر بار یہی کہتا ہوں، اور اب چھوٹے تاجروں کو ایک ہو کر ایک جگہ کھڑے ہو کر بات کرنی ہوگی تاکہ ہمارے مسائل حل ہوں۔ یہ پروگریسو بات کی ہے، یہ پروگریسو بات کی ہے۔ اسی بات شاید ہمارے نائب صدر ہیں کراچی ڈویژن کے انجمن تاجران سندھ کے، ہم پروموٹ کرنے نکلے سر، ہم اپنی شخصیت بنانے نہیں نکلے۔ آج میرے نزدیک آج آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ سندھ تاجر تاج کی نہیں ہے، یہ جرمن نہیں ہے، اور آپ کے ہاتھ تاجر ہیں۔ آفر دیتا ہوں، ہم لوگ تو آپس میں ایک ہیں، ماشاءاللہ ہمارا رابطہ ہے 24 گھنٹے۔ بلال بھائی میں اسی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ موجودہ ای میونسپل ٹیکس کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے پرسنلی حیدری مارکیٹ میں 24 دسمبر کو ایک ڈسٹرکٹ سینٹرل لیول پہ تمام نمائندوں کا اجلاس منعقد کیا، اس میں ہماری مشاورت ہوئی اور اس میں ہم نے پوری کنسنسس کے ساتھ ایک دوسرے کو آنر کرتے ہوئے ایک ڈسٹرکٹ سینٹرل لیول پہ ایک ایکشن کمیٹی تشکیل دی ہے، اور ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ یہ بالکل دو ٹوک کمٹمنٹ ہے، مطلب یہ کہ اس سے بالائے طاق رکھے کون سے کس ایسوسیشن سے تعلق ہے، بہت اچھی بات ہے۔ سینٹرل لیول پہ ہم سب ایکشن کمیٹی میں ہیں، اور میرے خیال میں صابرانی صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں، صابرانی صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ الٹیمیٹ ہمارے بعد انہیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ سی ایم صاحب سے، گورنر صاحب سے، وفاقی حکومت، سندھ حکومت کے خدارہ، کراچی میں جو پرابلمز ہیں جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، اسٹریٹ لائٹس کے حوالے سے، کچرے کے حوالے سے، سیوریج کے حوالے سے جو ہمیں پرابلم یہاں لا کے جو ہم ٹیکسز دیتے ہیں اس کو جو ہے حل کرنے میں فوری ہماری مدد کی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا یہاں تشریف لے کر آئے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ آج کی گفتگو میں کچھ تھوڑی تشنگی رہی، لیکن بہرحال وقت کی کمی کے بعد ہم بہت ساری چیزیں نہ کر سکے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی گفتگو ہم کریں گے۔ بلال کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔